تو نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، وہی صراط مستقیم ہے جس کی خاطر تو نے پوری انسانیت کو خلق کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے عبادت کے لیے خلق کیا. ظاہر ہے کہ عبادت صراط مستقیم کو پہچانے بغیر عبادت کیسے؟ وہی صراط مستقیم ہے. تو آئیے صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ صراط، وہ راستہ جو بارگاہ الہی کی طرف جاتا ہے. نماز، ظاہر ہے کہ یہ نماز بھی احکام دین میں سے ایک حکم، روزہ بھی احکام دین میں سے ایک حکم، حج بھی، زکوٰۃ بھی، خمس بھی، جہاد بھی، امر بالمعروف نہی، جہاد راہ خدا میں کٹ جانا، یہ بھی قرب الہی کی طرف بڑھنے کے وسائل و اسباب میں سے ایک سبب. اہم ترین، سب سے بلند ترین، جس کی خاطر یہ سب کچھ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صراط مستقیم ہے. یہ سارے اعمال صرف اس لیے کہ ہم صراط مستقیم تک پہنچ جائیں. ظاہر ہے جب آپ ہائی وے تک پہنچ گئے تو اب آپ کے لیے ایڈریس آسان ہے. شہر سے مختلف گلی کوچوں سے ہائی وے تک نکلنے میں تکلیف ہے. جب ہائی وے مل جائے، آپ کو مل گئے، اب آپ کو پتا ہے یہی جا رہا سیدھا، اب آپ کے لیے کوئی خوف نہیں. وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، یہ سب صرف گلی کوچوں سے نکالنے کے لیے، ہائی وے تک پہنچانے کے لیے. وہ ہائی وے کیا ہے؟ وہ کیا ہے جہاں تک ہم پہنچنے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار تجھ تک پہنچنے والے ہائی وے کا ایڈریس دے دے تاکہ ہم آسانی سے پہنچ جائیں، بلا تکلیف پہنچ جائیں. تو اب اس آیت کی تفسیر میں خالصتاً اہل سنت کی تفاسیر پیش کروں گا. اب تو یہ ہے کہ یہ گفتگو اب ڈائریکٹ جا رہی ہے. اب ظاہر ہے اس کے بعد میں دوسری مجلس کے لیے جاتا ہوں. دو مجلسیں باقی رہ گئی ہیں، یعنی 3 مجلسوں کے لیے ایک مومن نے خواہش کیا تھا پیکنگ میں، تو دوسری مجلس کے لیے جا رہا ہوں. ورنہ ڈائریکٹ جیسا کہ آغا ہمارے بزرگوار، سید بزرگوار آغا موسوی نے اعلان فرمایا، بے شک میں نے خود بھی کل اعلان کیا آپ کی خدمت میں، ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر سوال کا جواب نہیں آتا ہے تو جہالت کی گفتگو کرنے کے بجائے نہیں آتا کہنا زیادہ بہتر ہے. مجھے نہیں آتا تو میں کہہ دوں گا نہیں آتا. آپ کوئی ڈاکٹر اٹھ کے کھڑے ہو کر مثلا مجھ سے، یا ہمارے ڈاکٹر تقی صاحب آج اتفاق سے میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، تقی عابدی صاحب نظر آ رہے ہیں، اٹھ کے مثلا کسی شاعر کا مصرع مجھے نہیں آتا. نہیں آتا کہنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ میں کہہ دوں آتا ہے اور اس کے بعد خود بھی الجھ جاؤں، دوسروں کو بھی الجھاؤں. اور خود حضرت کا خطبہ ہے، مجھے دو اشخاص نے میری کمر توڑ دی ہے. ایک وہ جاہل جو جہالت کے باوجود عالم سمجھے ہوئے، یاد رکھیے چونکہ جو جہالت کے باوجود جو عالم سمجھے اس کی جہالت کبھی دور نہیں ہو سکتی ہے. اور یہی چیز ہے جس سے مولا کائنات فرماتی اس نے میری کمر توڑ دی ہے، اس لیے کہ کبھی ہدایت پا نہیں سکتا جب تک میں اقرار نہ کروں کہ مجھ میں کمی ہے. اس وقت تک میں تلاش نہیں کر سکتا ہوں جو میں اپنی کمی کو پوری کر لوں. جب میں اپنی کمی کو پوری کرنے کے لیے تلاشی نہ کروں تو میں جہاں تھا وہیں رہوں گا. تو ایسی صورت میں اسی لیے سعدی شیرازی کا یہ شعر، ہار کی درجہ، ہار کی ندانت و ندانت کی ندانت، در جہل مرکب ابد الدہر بیمانت. جو شخص نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے، مگر یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، در جہل مرکب ابد الدہر بیمانت. یہ شخص جہالت کی تاریکی میں ہمیشہ رہے گا، کبھی نور علم کی طرف آ ہی نہیں سکتا. اس لیے جو سوال کرنا بے شک ہر سامع کا، سننے والے کا حق ہے. چونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بات آپ ممبر سے سن لیں اور ہر سنی ہوئی بات حق ہو. عین ممکن ہے میں اور مجھ جیسے جو بھی آتے ہیں آپ کی طرح جذبات ان کے بھی وہی جذبات ہیں، وہی دماغ ہے، وہی عقل ہے. کم و زیاد ہر ایک کا فارق ہے، ضرور ہے، مگر یہ کہ ہو سکتا ہے جذبات میں کوئی چیز غلط ہو، کوئی چیز اشتباہ ہو، یا روایت سمجھنے میں یا آیت سمجھنے میں، یا آپ نے مثلا سنتے وقت آپ کو غلط فہمی ہوئی ہو. مثلا ایک صاحب، وہ مثال چونکہ سرور کائنات کی زندگی کی مثال تو میں نے دی، سورہ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کائنات کے نام سے جو سورہ ہے اس میں خود قرآن کریم نے ارشاد فرمایا
माज़ा क़ाला रसूलुल्लाह आनिफन, ये जो सवाल कर रहा है वो भी बैठा हुआ था। इसकी तफसीर देखिएगा, सूरह सरवर कायनात के नाम की जो सूरह, उसकी तफसीर उठा के देखिएगा। इस आयत की तफसीर, माज़ा क़ाला रसूलुल्लाह आनिफन, क्या कहा भी रसूल खुदा ने। ये शख्स जो पूछ रहा है वो बिल्कुल सरवर कायनात के पास बैठा हुआ था। उस वक्त चूंकि इस तरह से नहीं होता था, गोल दायरे में बैठते थे। गोल दायरे में बैठने का तरीका भी सरवर कायनात की इजाद है, ताकि किसी को दौलत और सरवत और शोहरत वाला दिमाग में ये लेके ना आए कि मैं हूं। नहीं, वही बैठ जाए जहां बिलाल बैठा हुआ, बिलाल ही के पहलू में बैठना। काला काला तू गोरा तो होगा, अबू लहब बहुत सुर्ख सफेद था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही बैठ जाना जहां बिलाल बैठा। सरवर कायनात किसी तकिए पर नहीं बैठते थे, तकिया लगा के बैठे हुए हैं और मोमिन आके पूछ रहे हैं और आप ये कहां से शुरू हुआ। काश इस पर भी हमारे मौजूदी सोहबत करते कि गांव तकिए की इब्तिदा कहां से हुई, बल्कि यहां से शुरू करते कि जिसको खताबत नहीं आती थी, बैठ तो गए मकाम रिसालत पर। आप तारीख, कोई भी तारीख उठा के देखिएगा, सबसे पहले इस्लाम में जिसने तनख्वाह दे के पेश नमाज को बिठाया और खतीब को बिठाया, वो कौन है? कौन है पता? उमर। अजीबुल खिलकत शख्स, ताजा मुसलमान हुआ था एक यहूदी, उसको बाकायदा बैतुल माल से पैसे देके खताबत के लिए बिठाया। चूंकि यहूदी में मशहूर था खताबत में, उसकी खताबत से बहुत मुतासिर होते थे हजरत उमर। उसको मस्जिद पैगंबर में उसको खताबत के लिए बैतुल माल से पैसे देके बिठाया। अबू ज़र ने, जब उसने यहूदियत को इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की, दरबार है हजरत उमर है, खिलाफत का दरबार है, मुसलमान बैठे हुए हैं, तो उस वक्त बैतुल मक़दस खाने काबा पर गुफ्तगू हो रही थी। तो उस खतीब ने कहा कि बैतुल मक़दस को बहुत अजमत है, इसलिए कि बैतुल मक़दस ही तो वो जगह है जहां खुदा ने अपने कदम रखे। जैसे ही हजरत अबू ज़र ने सुना, हाथ में असा थी, उससे उसको धक्का मारा, कहा चुप हो जा यहूदी, तू यहूदियत को इस्लाम में दाखिल कर रहा है। तो अच्छा, वो तो खामोश हो गया, मगर चूंकि जो उनकी जमानत दे के लाए थे वो बोले तुम चुप हो जाओ। बंदे खुदा ये यहूदी है, यहूदियत को इस्लाम में दाखिल कर रहा। इस्लाम में कोई ऐसा खुदा नहीं जिसके पैर हों। खुदा ने जब जमीन की तरफ देखा, गुनाहगारों को देखकर आंसू निकला जिससे समंदर बने। ए बंदगान खुदा इस तरह ज़ात लम यज़ल के सिलसिले में हजरत अबू ज़र एक एक जुमले पर टोकते रहे। हुकूमत वक्त हजरत अबू ज़र को रोकती रही, बजाय इसके कि उसको रोके। कहां से, कल जो रिवायत पेश की मैंने आपकी खिदमत में, कहां से आई ये रिवायत? ये सरवर कायनात ये फरमा रहे हैं, सही मुस्लिम जिल्द अव्वल इंग्लिश में छपी है, और अरबी में भी, इंग्लिश में भी। कहां से आई ये रिवायत कि पैगंबर खुदा से एक सहाबी पूछता मेरा बाप कहां? सरवर कायनात ने फरमाया जहन्नम में। कल इबारत पढ़ के सुनाया आपको, आज मैं सही मुस्लिम लेके नहीं आया। कहां से आई ये रिवायत? वो बेचारा सर झुका के चला, पैगंबर ने उसको बुलाया, देखा कि वो बेचारा परेशान है, बुला के कहा तू फिक्र ना कर, तेरा बाप जहन्नम में उसी जगह जहां मेरा बाप है। कहां से आई ये रिवायत? कैसे है? कुरान करीम जो पैगंबर को जब खुदा मुंतखब करता है तो पैगंबर के इंतखाब से पहले उनकी मां और उनके बाप को मुंतखब करता है। ऐसे ही बाजार से पकड़ के लाया और खुदा उसको पैगंबर बनाया। कुरान इन्नल्लाह अस्तफा आदम, खुदा ने चुना है मखलूकात में, आदम को चुना है। वो इस्तिफा करता है, वो चुनता है खानदान को, कबीले को। आप जलालुद्दीन सयूती की तफसीर दुर्र मंसूर उठा के देखिए कि सरवर कौनैन के बारे में सरवर कायनात ने फरमाया मेरा नूर नबुवत किसी शिर्क में मुलविस कभी नहीं हुआ। आदम से लेके अब्दुल्ला तक मेरा नूर मुसलसल एक पाक व पाकिज़ा रहीम से दूसरे रहीम की तरफ मुंतकिल होता आया। जलालुद्दीन सयूती मालिकी है, ये अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता है। आखिर मुस्लिम की ये रिवायत जलालुद्दीन सयूती की इस रिवायत से आप कैसे मिलाएंगे? जलालुद्दीन सयूती कहता है कि पैगंबर खुदा का आबा अजदाद सब मुसलमान मोमिन थे, और मुस्लिम कहता नहीं, पैगंबर के वालिद और वालिदा गैर मुस्लिम थे। कहां से? क्या करेंगे आप?
کیا جواب ہے آپ کے پاس اس عیسائی کے لیے جہاں دنیا عیسائیت میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں؟ کوئی عیسائی بچہ آپ کے بچے سے سوال کرے، تیرے قرآن نے میرے نبی کی شرافت و فضیلت کو اس طرح سے بیان کیا کہ تیرا قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی ماں کے بارے میں، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، سورہ آل عمران، ملائکہ بذات خود میرے نبی کی ماں سے گفتگو کرتے اور کہتے ہیں مریم تجھے خدا نے چنا، پاک کیا اور پھر چنا، اور ایسا چنا کہ علی نساء العالمین، تمام خواتین عالم پر چنا۔ جب ایک عیسائی قرآن کو لے کر آئے اور کہہ دے پڑھ لے قرآن اور دیکھ لے میرے نبی کی ماں، اور پڑھ لے بخاری دیکھ لے اپنے نبی کی ماں، کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی جواب؟ بندگان خدا، سوچنے کی بات ہے۔ مکتب اہل بیت سے ہٹنے کے بعد یہی ہوا سب کچھ۔ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ صرف اسی لیے کہ دین مٹ چکا تھا، نبوت ختم ہو چکی تھی، آثار نبوت کو مٹایا جا رہا تھا۔ ایسی حالت میں اب آئیے 5 مرتبہ دن میں ہم کم سے کم دہراتے ہیں، 10 دفعہ کم سے کم دن میں ہم دہراتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں میں 10 دفعہ ہم دن میں کم سے کم 10 دفعہ، اگر مستحب نمازوں کو، نافلہ نمازوں کو ہٹا دیں تو 10 دفعہ ہم فرض نمازوں میں کم سے کم دہراتے ہیں۔ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے معبود صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ تو وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ جب نماز ہی ہدایت تھی تو نماز تو پڑھ رہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اے روزہ دار، روزہ رکھا ہوا نماز پڑھ رہا، کہہ رہا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم سے روزہ ہے تو روزہ رکھا ہوا خدا نے اس کی ہدایت کی، اب کیوں مانگ رہا؟ پتہ چلا صراط مستقیم کی طرف جانے کے لیے صرف مختلف ایڈریس ہیں، اس گلی سے آؤ تو ادھر سے، اس در سے آؤ تو ادھر سے، ادھر سے آؤ تو ادھر سے۔ وہ ہائی وے جہاں تک جانا ہے وہ اور ہے، وہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ اب آئیے ساری تفاسیر اہل سنت کی اور 2 آخری منزل کے علماء، آخری ٹاپ کے شیعہ آیت اللہ سید شرف الدین موسوی آیت اللہ، جو ہمارے ہاں آیت اللہ ہے آخری منزل، اور اہل سنت کے آخری منزل، آخری اہل سنت ہیں جو مسلمان ہیں، میں وہابیت کو صاف طور سے کہوں اور یہاں پر آ کے میں عرض کروں کہ یہ جتنے دھماکے، یہ جتنے قتل و غارت، یہ پشاور کا، یہ عراق کا، جو کچھ بھی ہو رہا، نہ کہیے کہ خطابت کی وجہ سے ایسا ہوا۔ کس خطیب کی خطابت کی وجہ سے زہرا کا گھر چلا؟ آپ وہاں امیر المومنین پر الزام دیں گے یا علی اگر آپ بیعت کرتے تو یہ سب نہ ہوتا؟ کس پر الزام دیں گے؟ کس پر الزام دیں گے؟ مولا کائنات پر کہ آپ خاموشی سے جا کے اتحاد کرتے، بیعت کرتے تو یہ زہرا کا گھر نہ جلتا؟ بندے خدا وہاں کون تھا؟ کس نے خطابت کی؟ کس پر الزام لگائیں گے؟ نہ لگائیے الزام۔ یہ ہونا ہے آپ کے ساتھ، ہونا ہے میرے ساتھ۔ واقعاً جو یہاں نوحہ پڑھ رہا تھا اس کا دوسرا مصرع، پہلا مصرع قلم لینے میں مجھے دیر ہو گئی، ابھی جو پڑھ رہا تھا بہت پسند آیا یہ مصرع۔ دوسرا مصرع اگر میں نے غلط لکھا تو وہ مجھے معاف کر دے اور شاعر بھی معاف کر دے۔ آنا ہو جسے، آنا ہو جسے سر پر کفن باندھ کے آئے، آنا ہو جسے سر پر کفن باندھ کے، یہیں ابھی پڑھ کے گیا ہے، آنا ہو جسے سر پر کفن باندھ کے آئے، جائے شہادت ہے عزاداری حسین، میدان شہادت ہے عزاداری حسین۔ میدان شہادت ہے یہ جس کو آنا سر پر کفن باندھ کے آ جائے۔ خود آقا حسین کا تذکرہ خود کیا ہے؟ ظالموں کی مذمت ہے۔ مظلوم کی داستان سنانا خود ظالم کی مذمت ہے۔ مظلوم پر درود بیچنا خود ظالم پر لعنت ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ ایک صلوات بھیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔
इन असहाबी का नजूम, मेरे असाब मिसल सितारों के, महमा तदई तुम एहतदई तुम, उनमें से जिसकी इक्तिदा करो हिदायत पा जाओगे। तो मैंने कल अर्ज किया कि किसकी इक्तिदा करें, अबू जर की, सलमान की, मिक़दाद की, अम्मार की, उस्मान की, उमर की, अबू बकर की, सब मुख्तलिफ हैं। खुद फिक़ी मसाइल में मुख्तलिफ हैं, फिक़ी मसाइल में, वुज़ू में, गुस्ल में, तयम्मुम में, नमाज कसर और नमाज तमाम में मुख्तलिफ हैं। किसकी इत्तिबा करेंगे आप? क्या इसी तरह से उम्मत को छोड़ के गए थे सरवर कायनात? जिसकी चाहो, पैगंबर जैसा जिम्मेदार शख्सियत एक दिन के लिए बदर चले जाएं, एक दिन के लिए ओहद मदीने से 5 मील के फासले पे, एक दिन 2 दिन के लिए ओहद चले जाएं, मदीने को अपने नाइब से खाली न छोड़ें। मैं तो इस सिरात मुस्तकीम पर आज भी शायद रुक जाऊं। गौर कीजिएगा, तवज्जो दीजिएगा, आज मेरी गुफ्तगू पर पूरी तरह तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि अब तो ये डायरेक्ट जा रही है गुफ्तगू। फर्ज है नमाज, अकीमुस सलात कुरान ने जैसे हुक्म दिया, खातमुल अंबिया ने नमाज पढ़ी और पढ़ के बताई। फर्ज रोजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर इला आखिर आया। फर्ज रोजा, कुरान ने कहा ऐ साहिबान ईमान, रोजे लिखे जा चुके हैं तुम पर, ऐसा नहीं कि तुम ही पर लिखे। नमाज के लिए यह नहीं कहा कि ऐसा नहीं कि तुम पर नमाज फर्ज है, साबिक़ा उम्मतों पर नहीं है, बल्कि साबिक़ा उम्मतें भी नमाज पढ़ती थी। नमाज के लिए नहीं कहा, रोजे के लिए क्यों ऐसा कहा? क्योंकि रोजा बाइस तकलीफ है, रोजा बाइस मुशक्कत है, वहां भूख है, वहां प्यास है। तो इंसान सोचता है कि क्या ये मेरे साथ ज्यादती तो नहीं है? वहां जवाब दिया नहीं, ज्यादती नहीं है, ये साबिक़ा उम्मतों पर भी रोजा फर्ज था। तो पोशीदा सवाल का जवाब देता हुआ चल रहा कुरान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये रोजे का हुक्म जैसे ही आया, खातमुल अंबिया ने रोजा रखा और रखने का वक्त भी बताया, कब से कब तक, तुलूए फज्र सादिक से गुरूब आफ्ताब शरई तक, यानी रात के दाखिल होने तक। अतिम्मुस सियाम इलल लैल, रोजा तमाम करो रात पर, यहां तक रोजा रख के बताया। और फिर रोजे माह मुबारक रमजान किन चीजों से अपने आप को रोकने का नाम रोजा है, उन चीजों की पूरी वजाहत की कि इन चीजों से रोकने का नाम रोजा है। हज करके दिखाया, अरकान हज बजाल, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला वमन कफर फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। हज हर साहिब मुस्तती पर फर्ज है, और जो भी इस्तिताअत के बावजूद तर्क करे तो उसे तर्क से ताबीर नहीं किया कुरान ने, बल्कि बरहरास कुफर से ताबीर किया। वमन कफर, और जो कुफर करे, फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, खुदा तमाम कायनात से बेनियाज है, वो तुम्हारे हज का मोहताज नहीं है। तो अब तमाम फराइज, मैं नहीं चाहता हूं एक एक फरीजे पर 3-3, 4-4 आयतें पेश करूं, नहीं, मुझे सिर्फ एक एक आयत इस्तिदलाल के तौर पर अहम तरीन मौजू पर जाने के लिए मैं आपसे कहता हूं, ज़कात दे के बताया, हज करके बताया, नमाज पढ़ के बताया। जब मदीने में जहाद का हुक्म नाजिल हुआ तो खुद मैदान जहाद में उतर के जहाद करके दिखाया। गरज वो कौन सा हुक्म इलाही था जिसे सरवर कायनात बजा नहीं लाए? तो अब मैं आपसे एक दरखास्त करता हूं, मेरी ये गुफ्तगू आप सुन लीजिएगा और पूरी बेदारी के साथ। इसी सूरह मुबारक बकरा में अहकाम रोजा से पहले कुछ कसास के अहकाम आए हैं कि अगर कोई किसी को कत्ल कर दे तो कसास ले, वो कसास ले, उससे कसास हमने फार्ज किया है। अब वहां फुकहा में थोड़ा सा इख्तिलाफ है, मैं उस पर नहीं जाता। कसास के अहकाम के बाद रोजे के अहकाम, रोजा, कसास, नमाज, इबादत से लेकर मामला तक, हुदूद से लेकर ताज़ीरात तक, सारे मसाइल सरवर कायनात ने अपनी जिंदगी में बयान किए। क्या आप ये समझते हैं कि कुरान करीम किसी हुक्म को फरीजे के तौर पर बयान करे और खातमुल अंबिया उसको इंजाम न दे? इस कसास की आयत से पहले सूरह बकरा हुक्म क्या है? कुतिबा अलैकुम इदा हज़रा अहदुकुमुल मौत। बिल्कुल वही लफ्ज जो रमजान के लिए इस्तेमाल हुआ।
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، اے صاحبان ایمان تم پر لکھے جا چکے ہیں روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والوں پر روزے لکھے جا چکے تھے۔ لکھے، یہاں پر ایک موضوع، اذا حضر احدکم الموت، لکھا جا چکا ہے کیا؟ جب تم میں سے کسی پر موت کے حالات طاری ہو جائیں، جب تم میں سے کسی پر موت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، تو کیا لکھا جا چکا؟ الوصیہ، وصیت۔ اے مسلمان، وہ پیغمبر جو نماز پڑھ کے دکھائے، روزے رکھ کے بتائے، جہاد کر کے دکھائے، وصیت۔ آپ کو پتا آج بھی ہر قوم میں ہے وصیت، یہاں بھی ہر قوم میں مرنے والا وصیت کرے۔ وصیت کیسے ممکن ہے کہ قرآن اسے فرض سے تعبیر کرے اور سرور کائنات مجھ پر تو فرض قرار دے اور خود اس فرض سے؟ اگر پیغمبر نے وصیت کی ہے تو بتاؤ کون وصی ہے؟ وصیت نامہ کہاں؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں وصیت کی ہے تو آپ کافر ہیں، احکام الہی کے ترک کی نسبت دے رہے ہیں خاتم الانبیاء کو۔ اگر آپ کہتے نہیں کی ہے تو کہاں کی ہے؟ کس کو کی ہے؟ کون وصی ہے؟ کون جانشین ہے؟ وصیت نامہ کہاں؟ کہاں؟ عجیب بات یہ ہے، جب ابو لولو نے عمر پر حملہ کیا چھرے سے، تو ظاہر ہے پیٹ ان کا خراب ہو چکا تھا، موت سامنے نظر، ہر ایک کے ساتھ۔ بہرحال میں یہ کوئی تنقیدی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ اور بات ہے کہ عمر نے اپنے لیے دوست کے بجائے دشمن پیدا کر دیے، تو اس کا میرا آپ کا اس میں قصور نہیں ہے، نہ جلاتے شہزادی کا در، اس میں میرا آپ کا کیا قصور؟ مگر جب ابو لولو اپنا کام کر چکا اور جب موت سامنے نظر آئی تو حضرت ام المومنین نے، بخاری، مسلم، صحاح ستہ کا مجموعہ ایک عالم دین نے محنت کر کے چھاپا ہے، اس میں اور صحاح ستہ میں سے نسائی کو لیجئے، مسانید میں سے کسی مسند کو لیجئے، مسند کو لیجئے، احمد ابن حنبل کی کسی بھی مسند کو، یا صحاح میں سے کسی بھی صحیح کتاب کو اٹھا کے دیکھیے گا، حضرت عمر کی وفات، جب حضرت عمر کی وفات کا وقت آیا تو ام المومنین عائشہ نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا دیکھو بابا سے کہہ دو کہ یہ اس امت کو منتشر چھوڑ کے نہ جائے، اپنا وصی، اپنا جانشین معین کرے۔ اے کاش آپ جتنی عمر کی وفادار ہے اتنی پیغمبر کی وفادار ہوتی۔ عمر کو آپ نے یاد دلایا کہ آپ سے یہ نہیں ہو سکتا تھا پیغمبر خدا سے کہتی یا رسول اللہ آپ بغیر وصیت کیے جا رہے؟ اے کاش جتنی وفا آپ کی عمر سے تھے اتنی وفا اپنے شوہر سے کرتی۔ بات بالکل واضح ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آئیے پھر اس وصیت پر، خود آقا نے بھی وصیت پر گفتگو کی ہے، وہ پر لذت گفتگو اگر اس عشرے میں یہاں تک نہیں پہنچ سکا تو وہ گفتگو سننے کی، چونکہ دو آخری منزل کے علماء کی گفتگو ہے، مجھ جیسے سطحی طلبہ کی گفتگو نہیں ہے یہ، اور میں کتاب سے اس لیے عبارت پڑھ رہا ہوں کہ دونوں علماء آخری منزل ہیں، ہماری مکتب کے بھی اس مکتب کے بھی، اس لیے اب آپ دیکھ لیجئے گا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون سا ہائی وے ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا وہ ہائی وے؟ کیا تمہیں نہیں پتا وہ راستہ؟ کیا تمہیں نہیں پتا وہ صراط مستقیم؟ کیا تم نہیں جانتے ان لوگوں کو جن پر میں نے نعمتیں تمام کی؟
اے پروردگار ہدایت فرما میری صراط مستقیم کی. اور صراط مستقیم کون سا؟ صراط الذین، ان لوگوں کی راہ، الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. یہ کون ہیں جن پر نعمتیں نازل کی؟ بس اب صراط مستقیم کو سمجھنا اتنا آسان ہے کہ اب گونگا، بہرا، کانا بھی ایڈریس پا سکتا ہے. اس لیے کہ اب تو صراط مستقیم کی تلاش نہ کیجئے، تلاش کیجئے ان کی جن پر نعمتیں تمام ہوئی ہیں. نکالیے ان کو، اس لیے کہ ایڈریس اس طرح سے دیا خدا نے کہ صراط مستقیم وہ جن پر میں نے نعمتیں تمام کی. اور مجھ سے بھی کہا، یہی جملہ دہراتے رہو کہ ان کی راہ جن پر تو نے نعمتیں. تو اب کون ہے جن پر نعمتیں تمام ہوئی؟ اگلی آیت، صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر، خداوندہ ہمیں راہ راست کی ہدایت کر، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی. اب آئیے، ثعلبی اہل سنت کا جلیل القدر مفسر محدث ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ تفسیر سورہ فاتحہ ابو ہریرہ جیسے جلیل القدر میرے آپ کی مکتب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی جس مکتب میں یہ بہت جلیل القدر ہے اور اس جلالت کی وجہ سے حضرت عمر کے ہاتھوں سے کوڑے کھائے تھے. بہرحال کہ تم مجھ سے زیادہ عظیم کیوں ہو رہا؟ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے انہوں نے کوڑے مارے تھے کہ تو کیوں اتنا سچ بول رہا. حضرت عمر نے کوڑے لگائے تھے اس کو، تو کیوں جھوٹ بول رہا؟ مگر چونکہ مستند ہے، یہ 5000 روایتیں اسی سے ہیں. مولا کائنات سے کتنی روایتیں بخاری میں؟ 100. ابو ہریرہ سے کتنے ہیں روایتیں؟ 5000. علی اسلام شناس تھا یا ابو ہریرہ؟ دامنہ اسلام اور دامنہ رسالت میں علی کی تربیت ہوئی تھی یا ابو ہریرہ کی؟ غار ہرا سے لے کے سرور کائنات کو زمین کے حوالے کرنے تک کون سا ایک کی طرح ساتھ تھا؟ ابو ہریرہ ساتھ تھا یا علی؟ سونے میں، جاگنے میں، جنگ میں، امن میں، سکون میں، مدینے میں، ہجرت سفر میں کون ساتھ تھا؟ یہ سن 8 ہجری کا مسلمان. 5000 روایتیں. وہ جو گود رسالت میں بیٹھ کر 5 سال کی عمر سے رسول کے ہاتھوں غذا کھا کے پلے. ثعلبی نے اپنی تفسیر میں بسلسلہ تفسیر سورہ فاتحہ ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ابو ہریرہ ہے. اگر آپ بخاری مسلم سے ابو ہریرہ کو اٹھا دیجئے کچھ بھی نہیں رہے گا. نہیں، میں کوئی جذباتی گفتگو نہیں کر رہا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ علمی گفتگو. ابو ہریرہ کو بخاری اور مسلم سے ہٹا دیجئے تو کچھ بھی نہیں رہے گا. یہی ہے گسا ہوا بیچارہ، اس نے ہمیں بیچارہ کر دیا. بہرحال یہ شخص، اب آپ دیکھ لیجئے گا کیا کہتا ابو ہریرہ سورہ حم کی تفسیر کے سلسلے میں. حالانکہ جب سورہ حم اتری تھی تو پہلی بار مکے میں اتری تھی، جبکہ ان کے والد بھی پیغمبر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. چیزائے کی ہے سورہ حم چونکہ مکے میں اتری تھی. دوسری دفعہ مدینے میں جب اتری تھی تو یہ بندے خدا اس وقت مسلمان نہیں تھا، اس لیے کہ سورہ حمد مدینے میں جو اتری ہے سن 5 ہجری اور سن 4 ہجری کے درمیان اتری ہے. مکے میں جو اتری ہے سورہ حمد یعنی 4 سورتوں کے بعد 5ویں سورت ہے جو مکے میں اتری ہے. یہ آیا ہے یمن سے کب؟ مدینہ سن 7 ہجری کا آخر میں. جب یہ آیا تھا تو سورہ حمد کی تفسیر بیان ہو چکی تھی. اب جو بھی یہ کہے کہ میں پیغمبر سے سنا، سفید جھوٹ ہے، چونکہ اس کی تفسیر بیان ہو چکی تھی. ہاں اگر یہ کہہ دے میں نے ابو ذر سے سنا تھا، مانیں گے. سلمان سے سنا تھا، مانیں گے. علی سے سنا تھا، مانیں گے. عمار یاسر سے سنا تھا، مانیں گے. اگر یہ ڈائریکٹ کسی کے حوالے کے بغیر گفتگو کرے تو سفید جھوٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نزول کے وقت تو تھا نہیں. تیری خاطر کیا سرور کائنات نے الگ سے مدرسہ کھولا؟ کیا وہ ہریرہ آ جا.
सिरात मुस्तकीम से मुराद हजरत अबू हुरैरा। फिर आते हैं एहतराम पर, मजबूरी। हजरत अबू हुरैरा सहाबी पैगंबर अकरम, ये जलील कदर सहाबी और रावी फरमा रहे हैं, चूंकि आले मोहम्मद की तारीफ में फरमा रहे हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद मोहम्मद और आले मोहम्मद का रास्ता है। ये एक हुए। दूसरे वकी इब्न जर्राह से इस आयत की तफसीर में मरवी है। उन्होंने सुफियान सौरी से, उन्होंने सदी से, उन्होंने असबात और मुजाहिद से। और मुजाहिद वो शख्स है जिसके बारे में कतअन आप उफ भी नहीं कर सकते, यानी अहले सुन्नत के रवात में इनकी जलालत, इनकी कद्र मंजिलत, इनकी यानी इनका सिका होने में बुखारी को कोई शक व शुबा नहीं। इनकी पूरी तफसील दी है आले साहब फी तमीज़ सहाबा में। इब्न हजर मक्की ने इन्हें बहुत मोमिन, मुतदय्यन, मुत्तकी, परहेजगार कहा। तो उस मुजाहिद ने यह रिवायत नकल की है मुजाहिद से, और उन्होंने जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत की है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब यह है कि तुम कहो ऐ बंदगान खुदा मुसलमानों, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, और उनसे नकल करने वाला मुजाहिद, मुजाहिद से नकल करने वाले सारे रवात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। तुम कहो इस सारे मुसलमानों, नमाज पढ़ने वालों कहो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना सिरातल मुस्तकीम तुम कहो। जनाब इब्न अब्बास से रिवायत की है एहदिना सिरातल मुस्तकीम का मतलब यह है कि तुम कहो माबूद मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत की तरफ हमारी रहनुमाई कर। मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत की तरफ हमारी रहनुमाई कर। कितना बदकिस्मत है वो शख्स दिन में 10 दफा कहते हुए भी वहां तक न पहुंचे। ये अहले सुन्नत के, ये सारे रवात अहले सुन्नत के, तफसीर अहले सुन्नत की। अब आइए एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये अनअमता अलैहिम ये कौन है जिन पर उसने नेमतें तमाम की? उलाइक मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम, वो मोमिनीन की एक लंबी फिरिस्त कुरान ने पेश की। उसके बाद आके कुरान करीम ने इरशाद फरमाया उलाइक मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन, और वो मोमिनीन बंदे उन लोगों के साथ होंगे जिन पर खुदा ने अपनी नियामतें नाजिल की हैं। तो ये कौन है जो उनके साथ होंगे? ये कौन है? कोई शुबा नहीं, कोई शुबा नहीं कि अइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम सैयद और सरदार हैं जुमला सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के। तमाम मुफस्सिरीन का इज्मा। अब मुफस्सिरीन का जिस आयत पर इज्मा है, अब वहां आता हूं। अब आ गई वो आयत कि जहां पर यकीनन आपसे तवक्को रखता हूं कि अब आप भी खुश, मैं भी खुश, और जो इस महफिल में मुझे यकीन है कि जो मासूमिन में से जो मासूम है वो भी आपको भी दुआ दे, और मुझ जैसे हकीर को वाकई मेरी नौकरी और गुलामारी और कब्ज बर्दारी कबूल कर ले। अब वो आयत आ रही है। याद रखिए, यह खत लिखा जा रहा उस आलिम जलील कदर के लिए जिन्होंने इस आलिम जलील कदर से तकाजा किया था कि आप कुरान करीम से भी कुछ दलाइल पेश कीजिए ताकि मेरा दूसरा नफ्स जो आपके काबू में नहीं आ रहा है वो भी आपके काबू में आ जाए। तो उस आलिम जलील कदर के लिए यह आयत लिखी जा रही है। अब जो आयत आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, यह आयत वो है कि जिसमें आप शब रोज वाक़ईन अब आप झूम उठेंगे। मैं भी इंशाअल्लाह इस आयत पर, मैं खुद भी, आप भी, अब उस आयत पर मैं आ रहा हूं। इस आयत की तिलावत, इसकी तफसीर और सारे अहले सुन्नत के रवात और रावी और मुफस्सिरीन आपकी खिदमत में पेश करने से पहले अब मैं यहां रुक कर आपसे ख्वाहिश करता हूं, आपसे दरखास्त करता हूं। आप देख रहे हैं कि मैं जो भी एक हकीर सा, मैं आलिम नहीं हूं, एक हकीर सा तालिब इल्म हूं, मैं जो भी खिदमत कर रहा हूं आप देख रहे हैं, यह खिदमत इस मिंबर से हो रहा है, इस इदारे से हो रहा है, यह कर्ज है इस इदारे के जिम्मे। कम से कम सूद में कमी कीजिएगा। मैं आपसे ख्वाहिश करता हूं, अब मैं उस मंजिल पर आया हूं, जितनी जल्दी आप इस इदारे की मदद करके फारिग हो जाइएगा। मैं आगे बढ़ूंगा, यहां मैं बस चंद मिनट के लिए रुक जाता हूं। आपसे दरखास्त है, अब साल भर ये सारे इदारे जहां भी आप आजादारी में जाते, सारे इदारे आज की
اس مدد سے چلتے ہیں اور ان کا قرض بھی آپ کے اسی مدد سے ادا ہوتا ہے۔ اب آپ سے چونکہ جو شب ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، اے کاش میں اس وقت واقع نجف اشرف میں ہوتا جہاں حضرت قاسم کی باقاعدہ شادی کرائی جاتی ہے، باقاعدہ مہندی آتی ہے، اور وہ مصائب بھی شہید بزرگوار آیت اللہ باقر حکیم ہوتے اور ہم آپ ان کے مصائب سن لیتے۔ تو اب قبل اس کے کہ میں اس آیت کی تلاوت کروں، آپ سے خواہش کرتا ہوں بھرپور انداز میں مدد کیجئے۔ آپ $5 $10 سے ادارے کا قرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ اے بندگان خدا، جس کو دے رہے ہیں وہ بہت بزرگ ہیں، اس بارگاہ میں دے رہے ہیں، شہزادی کونین کی بارگاہ میں دے رہے ہیں۔ آپ سے خواہش ہے کہ جیب میں ہاتھ ڈالیں اپنے بچوں کی حفاظت کی خاطر۔ یقین جانیے آج اس شہزادہ قاسم کے نام سے جو بھی دیں گے، آپ کے بچوں کو خدا تندرست و سلامت رکھے اور سلامتی کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں۔ ادھر آؤ، ادھر لے جاؤ۔ بر محمد و آل محمد بلند آواز و صلوات۔ اللہم صلی علی محمد بارے دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی اب آئیے وہ آیت جو آپ کی بارگاہ میں اب تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ جل قدر عالم اس عالم کے لیے لکھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی تفسیر ان تفاسیر میں ان راویوں کے تحت آپ ملاحظہ کیجئے گا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کون ہے۔ اس کے بعد اب جو آیت دی ہے کہ جس پر سارے کے سارے راوی متفق ہیں، سارے مفسرین متفق ہیں، اور یہ وہ آیت ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے بعد لطیفے بھی بنے، اس لیے کہ اس آیت کے اترنے کے بعد بہت سے لوگ گئے رکوع میں کچھ دینے کے لیے، لوگوں سے کہا میں رکوع میں ہوں تو تم آ جاؤ مجھ سے مانگو میں دوں۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، اس سلسلے میں باقاعدہ روایات نقل ہوئی ہیں، میں ان پر نہیں جاتا شب کی مناسبت سے، میں ہاں 9 ربیع الاول ہو تو پھر وہ روایات پیش کی جائے، وہ واقعاً عجیب روایات ہیں کہ آدمی کو بتا دیا جیسے مثلا بہرحال اب تحریر فرماتے ہیں خداوند عالم نے انہی کے لیے ولایت عامہ، کیا انہی کے لیے ولایت عامہ قرار نہیں دی، اور رسول کے بعد ولایت کا انحصار صرف انہی میں نہیں کر دیا۔ پڑھیے آپ اس آیت کو، اس ذی القدر عالم سے لکھا ہے، پڑھیے آپ اس آیت کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ میں ترجمہ پیش کرتا ہوں، ابھی جلدی نہیں کیجیے گا، ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اے لوگو، تمہارا ولی انما، فقط اور فقط، صرف اور صرف، بس یہی، اس کے علاوہ نہیں، انما کے معنی انما فقط، اے لوگو تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے یہ کن کی شان میں ہے، یہ کن کی شان میں ہے، کوئی شبہ نہیں، تمام مفسرین کا اجماع، تمام مفسرین کا اجماع، چونکہ ایک عالم اس عالم کے لیے لکھتا ہے جنہوں نے خواہش کی ہے، تو اس بنا پر تمام مفسرین کا اجماع و اتفاق ہے، جیسا کہ علامہ کوشجی نے شرح تجرید میں اس کا اعتراف کیا ہے۔ اور یہ علامہ کوشجی کون ہے؟ آپ کہیں یہ کون ہے؟ یہ اعتقادات نے، جیسا کہ آپ نے پہلے دن سنا، اعتقادات میں اہل سنت اشاعری کے ہیں
اور فقہ میں اعمال میں ان 4 ائمہ کے ہیں، 4 اماموں کے ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، ان 4 کے فقہ میں، اعتقاد میں کس کے؟ امام اشعری کے۔ تو یہ کوشجی اشعری کے بعد اعتقادات اہل سنت میں امام ہے، یہ امام ہے۔ اس نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے کہ یہ آیت کوشجی اشاعرہ کے ائمہ میں سے ہیں، یہ آیت انہوں نے لکھا، یہ آیت امیر المومنین علی کی شان میں نازل ہوئی جب آپ نے نماز میں بحالت رکوع انگوٹھی خیرات کی تھی۔ امام نسائی نے، سنتے جائے گا، امام نسائی نے بھی اپنی صحیح میں عبداللہ ابن سلام سے روایت کی ہے کہ یہ آیت امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اسی طرح صاحب الجمع بین الصحاح الستہ، تمام صحاح الستہ کو جس نے جمع کیا ہے، اس نے سورہ مبارکہ مائدہ کی تفسیر میں اس آیت کے امیر المومنین کی شان میں نازل ہونے کی روایت کی ہے۔ سالبی نے بھی اپنی تفسیر میں اس آیت کے امیر المومنین کی شان میں نازل ہونے کی روایت کی ہے۔ تو اب جتنے مفسرین ہیں، انہوں نے یہ سب اہل سنت کے تھے، شیعوں کا کسی مفسر کا حوالہ نہیں دیا، سب اہل سنت کے سارے مفسرین نے جب یہ طے کر لیا کہ یہ آیت ولایت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو اب میں اس آیت سے آگے بڑھنا میرے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ اب وقت ختم ہو رہا۔ تو ولایت انما ولیکم اللہ، یہ طے ہو گیا کہ اہل سنت کی تفاسیر میں یہ آیت صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہ کی شان میں، یہ طے ہو گیا، یہ طے ہو گیا۔ اب آئیے اگلی منزل ہم طے کرتے ہیں، اگلی منزل ہم طے کرتے ہیں۔ آپ اس سے کیا استشہاد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ولایت خدا کے لیے، خدا کے بعد اس کے رسول کے لیے، اور خدا کے رسول کے بعد اس کے لیے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو ولایت کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو ولایت اس آیت سے خدا کے لیے ثابت ہے وہی ولایت رسول کے لیے ثابت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، بس یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں پوچھتا ہوں، جب ولایت خدا کے لیے ثابت ہے وہی ولایت رسول کے لیے ثابت ہے، اور وہی ولایت حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کے لیے ثابت ہے، تو جو شخص خدا کو پکارتا ہے اگر وہ رسول کو پکارے تو، اور جو شخص رسول کو پکارتا ہے، چونکہ وہی ولایت جو رسول کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا اس کو پکارتا ہے تو، ایک بات۔ دوسرا اصل نقطہ، انما ولیکم اللہ، بندگان خدا، ولی صرف تمہارا خدا، ولی سے مراد، ولایت سے مراد یہاں حکومت ہے، حاکم صرف اور صرف خدا ہے۔ اگر زمین پر اس کا کوئی نمائندہ حاکم ہے جسے اس نے بنایا تو اس کا رسول ہے، ٹھیک۔ اگر رسول کے ساتھ بھی کوئی حاکم ہے تو وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، زکوٰۃ دی۔ نہیں، ابھی نہیں، اب توجہ دیجئے۔ میں نے ولایت اللہ کا اعلان کیا، اللہ اکبر، یہ کبریائی اور بڑائی کا اعلان کیا، یہی کبریائی اس کی ولایت کا اعلان ہے، یہی کبریائی اللہ اکبر تکبیر جو اذان و اقامت میں آپ کہتے ہیں یہ اس کی ولایت کا اعلان ہے، اس کی کبریائی کا اعلان۔ چونکہ دوسرا لفظ اس لیے ضروری ہے کہ 1,24,000 انبیاء وہ آپس میں رسالت کار رسالت میں شریک ہے، وہ لا شریک ہے، تو چونکہ دوسرا لفظ اس لیے لازمی ہے کہ اس کی لا شرکت کا اعلان بھی کر دیں، تو آپ نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اب آگے رسول کی ولایت پر، تو آپ نے کیا کہا؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر ولایت تو یہاں پر ادھوری رہ گئی، آگے چلیے۔ اب آئیے، خدا نے کہہ دیا صبح کی 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ نے 1 رکعت پڑھ دی، بھاگ گئے، کیا ہو گئی نماز؟ خدا نے فرمایا ظہر کی 4 پڑھیے، 3 پڑھ کے 1 چھوڑ کے چلے گئے۔ خدا نے کہا مغرب کی 3 ہے، 2 پڑھ کے 1 چھوڑ کے چلے گئے، ہو گئی نماز۔ تو جب نماز 1 رکعت نہیں ہو سکتی ولایت، تیسری ولایت کے اعلان کے بغیر،
بالکل واضح بات ہے. تین ذوات مقدسہ کے لیے ولایت ہے، اور یہ ولایت خدا نے دی، میں نے، آپ نے نہیں دی ہے. لوگوں نے یا سقیفے میں مل کے کسی نے ولایت نہیں دی ہے. یہ ولایت خدایتی ولایت ہے. جو ولایت خدا کے لیے، وہی رسول کے لیے، وہی اس کے لیے جو رکوع میں زکات دے. جب خدا کو پکارتے ہیں تو اس بنا پر کہ وہ ولی کل ہے. جب ولی کل نے کہہ دیا جو میری ولایت تھی میں نے تمہاری خاطر، میں تو نظر نہیں آتا، اگر مجھے دیکھنا چاہتے تو یہ میرا ولی ہے، دیکھ لو، اسے پکارو. تو اب رسول کو پکارا، اور جب رسول نے فرمایا جب میں تم سے غائب ہو جاؤں تو میں زمین کو خالی نہیں چھوڑتا. ولایت خدا سے یہ زمین خالی نہیں ہو سکتی. دیکھ لو یہ علی نے جاتے ہوئے فرمایا دیکھ لو یہ حسن نے جاتے ہوئے فرمایا دیکھ لو یہ حسین نے جاتے ہوئے فرمایا یہ علی ابن الحسین نے فرمایا محمد ابن باقر، امام باقر نے فرمایا جعفر الصادق نے فرمایا موسیٰ کاظم نے فرمایا علی ابن موسیٰ الرضا نے فرمایا محمد ابن علی نے فرمایا علی ابن محمد نے فرمایا حسن ابن علی. اور حسن ابن علی کے فرزند پر تو عجیب بات یہ ہے، سب متفق ہیں اور منتظر ہیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ انتظار وہابیوں کو ہے. روئے زمین خدا اور خدا کے ولی سے خالی نہیں ہے. تو جب خدا کے لیے جو ولایت تھی خدا نے کہا، میں نے نہیں، میرے لیے جو ولایت ہے دیکھو میں ہی ان کو وہی ولایت دے رہا ہوں. نہیں پکارتا تو نہ پکار، مگر میں پکارتا ہوں تو تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ میرے پکارنے سے تجھے تکلیف ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تو جا کے تحقیق کر اپنے بارے میں. اس لیے کہ میں نے گالی نہیں دی، میں نے کسی ولی کو پکارا، میں نے برا نہیں کہا، میں نے کسی ولی کو پکارا. آپ کیوں تڑپ گئے؟ کیوں تکلیف ہوئی؟ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کسی سے مدد نہیں لی؟ آپ قسم کھائیں گے؟ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہو؟ آپ کسی اور اپنے دوست سے مدد نہ مانگی ہو؟ سبحان اللہ. آپ اپنے دوست سے، ڈاکٹر سے زندگی کے ہر معاملے میں دوسروں سے مدد مانگے، اور خدا یہ کہہ دے دیکھو مدد اس سے مانگو اس سے نہ مانگے. کل آپ کی چھٹی ہے، اس لیے میں نہیں آگا. ہم آپ ڈرا رہے مومنین کو. آئیے دو آیتیں اور اس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. اے لوگو تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. اور کیا خدا نے مغفرت کو، اب آپ یاد رکھیے، کیا خدا نے مغفرت کو، بخشش کو، معاف کرنے کو مختص نہیں کر دیا صرف انہی لوگوں کے ساتھ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور ساتھ ساتھ ولایت آل محمد کی طرف ہدایت یافتہ بھی ہوں؟ کیا قرآن کریم میں اس سلسلے میں آیت ہے؟ جی ہاں آیت ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ انی لغفار، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. واقعاً اس کے بخشنے کی وجہ سے ہم آپ موجود ہیں، ورنہ جہاں مجرم گناہ کرے وہیں پر ختم ہو جائے. کیا وہ قادر مطلق اس کی طاقت میں کمی ہے؟ نہیں، اس کا لطف ہے جس کی وجہ سے ہمارا آپ کا وجود ہے. مجرم جہاں جرم کرے وہی ختم کر دے، پکڑ لے، مگر نہیں. انی لغفار، میں بہت زیادہ غفار ہوں. بہت، یہ مبالغہ کی لفظ ہے، میں بہت زیادہ معاف کرنے والا. انی لغفار لمن تاب، کس کے لیے؟ جو جرائم پر جرائم کر کے ایک دفعہ پلٹ جائے اور توبہ کر لے. لمن تاب وآمن، اور ایمان بھی لائے. وآمن وعمل صالحا، آیت پر غور کیجئے گا. وعمل صالحا، توبہ کرے، ایمان لائے
اور عمل صالح بھی کرے. ثم اہتدی، پھر ہدایت پائے. کیا مطلب؟ توبہ بھی کی، ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی کیا. ثم اہتدی، پھر ہدایت پائے. تو ہدایت پائے بغیر مومن کیسے ہوا؟ ہدایت پائے بغیر توبہ کیسے کی؟ ہدایت پائے بغیر اس نے عمل صالح کیسے بجا لایا؟ تو اب یہ ہدا سے مراد کیا ہے؟ اور ہدا آخر میں آ رہا، جبکہ اس لفظ کو شروع میں ہونا چاہیے. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی ہدایت شروع میں آیا. ہدایت، جب ہدایت پائے گا تبھی تو مومن ہوگا، تبھی تو توبہ کر لے گا، تبھی تو عمل صالح انجام دے گا. یہاں عجیب بات یہ ہے، عمل صالح بھی پہلے کر رہا، اس سے پہلے توبہ کر رہا، اس سے پہلے مومن ہو رہا. یعنی حساب یہ آیت نعوذ باللہ اس طرح سے جا رہا ہے جیسے میں اور آپ سورہ ہم کو الٹا تلاوت کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہا پھر سے، انی لغفار، میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. کس کے لیے؟ لمن تاب، جو توبہ کرے، وآمن، توبہ کے بعد ایمان لا رہا، وآمن وعمل صالحا، اور عمل صالح بھی بجا لائے. اس کے بعد پھر ثم اہتدی، اس کے بعد پھر ہدایت پائے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آئیے، یہ آیت کیوں عجیب لگتی ہے؟ اس آیت میں نام کی جگہ پر، اصل میں ہدایت نام کی جگہ پر آیا ہے. ہدایت نام کی جگہ پر آیا ہے، اپنے مصدری معنی میں نہیں آیا ہے بلکہ نام کی جگہ پر آیا. وہ نام کیا؟ آئیے، ابن حجر نے، جو کہ ہماری رد میں کتاب لکھی، مکتبہ اہل البیت کی تردید میں کتاب لکھی، ابن حجر نے صواعق محرقہ فصل اول باب 11 میں لکھا ہے. ان کی اصل عبارت کا ترجمہ یہ ہے، ابن حجر مکی، اس کی عبارت یہ ہے، 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا، بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ بھی ہو. ثابت نبائی کہتے ہیں، یہ ابن حجر مکی کی عبارت چل رہی ہے، ثابت نبائی کہتے ہیں کہ یعنی ولایت اہل البیت کی طرف ہدایت یافتہ ہو. یا آخر میں ثم اہتدی سے مراد نماز، عمل صالح، ایمان، توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اہل البیت کی محبت کی طرف نہ آئے. یہ آیت قرآن کریم کی آیت، اور لکھنے والا ابن حجر مکی. ثم اہتدی یعنی نماز، آپ نماز پڑھ رہا تبھی تو مومن ہے، تبھی تو عمل صالح. ترک نماز کے بعد عمل صالح کیا رہ جاتا؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. تو نماز پڑھ رہا، حج کر رہا، زکوٰۃ دے رہا، ٹکر پر ٹکرے مار رہا، مگر اگر ثم اہتدی کی آخری منزل تک نہیں پہنچا تو گیا کہاں؟ جہاں بزرگ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا، بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جو توبہ کرے، ایمان لائے اور عمل صالح اور ساتھ ساتھ ہدایت یافتہ بھی ہو. ثابت نبائی کہتے ہیں کہ یعنی ولایت اہل البیت کی طرف ہدایت یافتہ. اب یہ انہوں نے نقل کیا. اب آئے مکتبہ اہل البیت میں، امام محمد باقر سلام اللہ علیہ، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، دونوں اماموں نے بھی یہی مضمون ہے، ان سے بھی یہی مضمون نقل ہے، اور دونوں اماموں سے بھی ابن حجر نے یہی روایت نقل کی ہے. کہتے ہیں کہ اس قول کا بھی ذکر کیا ہے جو آپ نے حارث ابن یحییٰ سے فرمایا تھا کہ اے حارث، کیا دیکھتے نہیں کہ خداوند عالم نے کیوں کر شرط قرار دی ہے کہ انسان کو یہ شرط کیوں قرار دی کہ توبہ بھی کرے، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی بجا لائے. اس وقت تک یہ ساری چیزیں اسے نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک ہماری ولایت کی طرف وہ راہ نہ پائے. پھر آپ نے اپنی اسناد سے امیر المومنین سے روایت فرمائی کہ اگر کوئی شخص توبہ بھی کرے، ایمان بھی لائے، عمل صالح بھی کرے، اور اگر ہماری ولایت کی طرف ہدایت یافتہ نہ ہو اور ہمارے حق کو پہچانتا نہ ہو تو کوئی چیز بھی اس کے لیے فائدہ بخشش نہ ہوگی، بخشش کی قابل نہیں ہوگی. حافظ ابو نعیم نے بھی اپنی کتاب میں عون ابن ابی جعفر سے انہوں نے اپنی کتاب میں کہا انہی کی ولایت وہ امانت نہیں. اب کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بھی یہی روایت نقل کی ہے. کس نے؟ حافظ ابو نعیم نے بھی عون ابن جعفر سے انہوں نے یہی روایت نقل کی ہے اپنے باپ سے. انہوں نے حضرت علی سے اسی مضمون کی روایت نقل کی ہے. امام حاکم نے امام باقر اور امام صادق صلی اللہ علیہما سے، ثابت بنائی، انس ابن مالک، ان حضرات سے بھی ہر شخص سے اس مضمون کی حدیث
اور روایت کی ہے. اب یہ ختم. اب آئیے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے امانت کو آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا, سب نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے خائف ہوئے اور انسان نے اٹھا لیا اور وہ ظالم و جاہل تو ہے ہی. یہ آیت دیکھیے, اس آیت کے معنی میں جو تفسیر صافی اور تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں بیان کیے گئے ہیں, نیز ابن بابوئی نے امام حد باقر سلام اللہ علیہ سے اور امام صادق سلام اللہ علیہ سے روایت کی ہے, اور علامہ بحرینی نے اس آیت کی تفسیر میں کتاب غایت المرام باب 115 میں حضرات اہل سنت کی حدیثیں درج کی ہیں, اسے بھی ملاحظہ کیجئے گا. اب انہوں نے حوالہ دیا ہے, چونکہ اس آیت پر ہم گفتگو انشاءاللہ بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وہ امانت کون سی تھی کہ جسے خداوند عالم نے آسمانوں پر پیش کیا, زمین پر پیش کیا, پہاڑوں پر پیش کیا, ان سب نے کہا ہم اس اہل نہیں ہے کہ اتنی عظیم امانت کو اٹھا لیں. تو انسان نے آگے بڑھ کے اس امانت کو اٹھانے کی ذمہ داری لی, اور انسان نے جب اٹھانے کی ذمہ داری لی تو خدا خود اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ انسان بڑا ظالم و جاہل ہے, اسے نہیں پتا تھا اس امانت کی کتنی عظمت ہے, اس نے اس امانت کو قبول کیا. وہ کون سی امانت ہے جسے انسان نے قبول کیا جبکہ پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے, جبکہ زمین بھی نہیں اٹھا سکتی تھی, جبکہ آسمان اتنے سیارے لیے ہوئے کھڑا آسمان نہیں اٹھا سکتا. یہ آسمان نہ اٹھا سکے, زمین نہ پہاڑ نہ اٹھا سکے, وہ کون سی امانت ہے؟ اس پر گفتگو ہماری کل. اب اس سے زیادہ میں آپ کا مزاحم نہیں ہونا چاہتا ہوں, بس وہ امانت کون سی ہے اس پر کل تفصیل سے گفتگو ہوگی. میرے عزیز آپ غور کیجئے کہ ایک عالم جلیل القدر صرف اور صرف اہل سنت کی مستند ترین بنیادی کتابوں کے اسناد کے ذریعے اہل سنت کے ایک عالم دین کو خط لکھ رہا ہے, اور ان آیات کل نہیں پرسوں ہم اس آیات کے بعد نتیجہ کیا نکلا وہ پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ, اگر خدا نے زندگی دی بحق زہرا سلام اللہ علیہ. پرسوں کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ ان آیات کا نتیجہ کیا, تسلیم کیا نہیں کیا, کیا تو کیا ہوا, نہیں کیا تو کیا ہوا. اس پر پرسوں. کل پھر جو آیتیں رہ گئی ہیں اس پر. اب آئیے, طے ہے کہ سرور کائنات نے, طے ہے کہ خلاق عالم نے کائنات کو ہادی سے خالی نہیں چھوڑا ہے. طے ہے کہ اگر اس نے صراط مستقیم کی ہدایت کے لیے مستقل مجھ پر, آپ پر, ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے کہ تم دن میں کم سے کم 10 دفعہ مجھ سے دعا مانگو کہ میں تمہیں ہدایت کروں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے پیاسا رکھے اور پانی کو خلق نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے مجھے بھوک تو دے غذا پیدا نہ کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے میری جسم کی ضروریات تو پیدا کرے مگر ضروریات کی تکمیل کی چیزیں پیدا نہ کرے؟ وہ لطیف و کریم و مہربان خدا جو غذا, بھوک کے لیے غذا دے, پیاس کے لیے پانی دے اور سانس کے لیے ہوا دے, کیا ممکن ہے کہ اس غذا و ہوا سے بھی اہم چیز کہ جس کی ہدایت کے لیے کہہ دے ہر وقت تو ہدایت مانگ اور ہدایت کا ذریعہ مجھے نہ بتائے؟ وہ ہدایت کہاں ہے؟ یا ایک زمانے والوں کو بتائے اور بعد میں آنے والوں کو نہ بتائے؟ تو ہادی فرض ہے, اس کے لطف کے اعتبار سے بھی فرض ہے اس ذات مقدس پر کہ ہر زمانے میں اس کی طرف سے ہادی موجود ہو. بس آئیے یہی پر آج ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں. کل کی گفتگو انشاءاللہ اس سے آگے ہدایت, اہدنا الصراط المستقیم, اسی آیت کی تفسیر دشمنوں کے مقابلے میں, چونکہ خانوادہ رسالت سے تعلق رکھتے ہیں. اب یہ شہادت پر جب گفتگو مصائب کے طور پر سنتے ہیں آپ, تو چونکہ خطیب و ذاکر کے لیے موقع نہیں ملتا کہ اس شہید کی زندگی کو پیش کرے, پوری زندگی کو, اور چونکہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے تو ہم اپنی گفتگو کے اختتام پر آ کے صرف مصائب, ان کی زندگی کے مصائب کا حصہ پیش کرتے ہیں. کون ہے حضرت قاسم ابن حسن؟ کون ہے, کس کا فرزند ہے؟ حسن مجتبیٰ کا فرزند. حسن مجتبیٰ کون؟ وہی مسلم, صحیح مسلم. کون؟ وہ جو گود زہرا میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے, ماں کا دودھ پیتے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. قاسم اسی علم الہی کی گود کا پروردہ ہے, وہی مکتب وہی کا نور نظر ہے. جب آئے ہیں, اب چونکہ وقت گزر گیا, ورنہ حضرت قاسم نے کوفے والوں کے مقابلے میں جن آیات کی تلاوت کر کے جو خطبہ دیا ہے,
پتہ چلتا ہے کہ اس گھر کی ہر فرد زہرا خطابت میں، ہر فرد علی ہے، ہر فرد شجاعت میں فرد فرید ہے. جس طرح سے آپ نے آ کے دشمنوں سے پہلے خطاب کیا ہے، اتمام حجت کیا ہے، اتمام حجت کے طور پر قرآن کریم سے انہی آیات کی تلاوت کر کے دلائل پیش کیے ہیں. کیا تمہیں کوئی شبہ ہوا ہے کہ حسین فرزند رسول نہیں ہے؟ کیا تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ مدینے میں پیغمبر خدا کی گردن پر یہ حسین سوار نہیں ہوتے تھے؟ کیا تم میں سے کوئی نہیں جس نے یہ سنا ہو کہ پیغمبر خدا نے حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ کیا اگر پیغمبر سے کوئی روایت تم تک نہیں پہنچے تو کیا قرآن تمہارے پاس نہیں ہے؟ کیا قرآن کریم میں حسین کے بارے میں جتنی آیتیں ہیں ان سے تم نے چشم پوشی کر لی ہے کیا؟ یہ ساری گفتگو حضرت قاسم کی کربلا میں دشمنوں کے مقابلے میں جب دیکھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اس لیے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، آپ کو مجھے حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہدایت ایک لطف ہے. خدا اپنا لطف صرف اہل کو دیتا ہے، نا اہل کو نہیں دیتا ہے. اس کے لیے اہلیت کی ضرورت ہے، ظرفیت کی ضرورت ہے. ہر پتھر جوہر تھوڑی ہوتا، ورنہ جوہر کی قدر ہی کیا ہوتی؟ ہر پتھر لال نہیں ہوتا، ہر پتھر یاقوت نہیں ہوتا، ہر پتھر عقیق نہیں ہوتا، ورنہ یاقوت کی قدر ہی کیا ہوتی اگر ہر پتھر یاقوت میں تبدیل ہو جاتا. یاد رکھیے، جس طرح سے پتھروں میں ظرف کے اعتبار سے ایک پتھر جوہر میں تبدیل ہو جاتا ہے، انسان بہت زیادہ قیمتی ہے اس سے کہ ایک پتھر کی قیمت ہو. تو انسان مومن جب بنتا ہے تو جوہر میں تبدیل ہوتا ہے. جوہر میں تبدیلی کے لیے اس کے ظرف کی ضرورت ہے. بس اب حضرت قاسم بن حسن سلام اللہ علیہ یہ وہ آقا ہیں کہ آقا امام حسن مجتبی نے، ظاہر واقع کربلا سارے ائمہ کے پیش نظر تھا، آقا امام حسن مجتبی سلام اللہ علیہ کے پیش نظر تھا. باب الحوائج کو اسی لیے باب الحوائج کی والدہ سے آقا امیر المومنین نے شادی ہی اسی لیے کی، کربلا کے لیے. سب کے پیش نظر تھا واقعہ، آقا حسین کے پیش نظر تھا ایک ایک واقعہ. جب آقا امام حسن مجتبی کی شہادت واقع ہو رہی تھی مدینے میں تو اس وقت آقا امام حضرت قاسم جو تھے وہ 3.5 سال کے تھے. اپنے امام حسن مجتبی کی شہادت کے وقت 3 سال سے کچھ زیادہ تھی حضرت قاسم کی عمر. اسی لیے کہ مستند ترین روایتیں بتاتی ہیں کہ کربلا میں حضرت قاسم کی عمر 13 سال کی تھی. 13 سال کچھ مہینے حضرت قاسم کی عمر تھی. اور حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت کب واقع ہوئی؟ سن 50 میں. اور واقع کربلا کب ہوا؟ بالکل سن 61 ہجری کے ابتدا میں. تو یہ 13 سال حضرت قاسم کی زندگی 13 سال. اب 13 سال کا لال رات ہے، رات کا وقت ہے. میں چونکہ حضرت قاسم کی شادی کے سلسلے میں روایات کو پیش کرنے سے پہلے، میں اب چونکہ مصائب تک پہنچ چکا ہوں، روایات کو پیش کرنے سے پہلے نجف میں تسلسل کے ساتھ ایک رسم ہے یہ تسلسل کے ساتھ. یہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ رسومات ایسی ہیں جو ہزاروں سال سے آباء و اجداد کے ذریعے چلی آ رہی ہیں. تو کچھ اہل عراق کے پاس رسومات ہیں جو اس زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ان رسومات میں سے ایک رسم حضرت قاسم کی شادی ہے. حضرت قاسم کی شادی باب توسی، شیخ توسی رضوان اللہ تعالی علیہ کی مسجد ہے، مسجد توسی، اسی کے اندر ان کی قبر بھی ہے. مسجد کے دروازے پر ان کی قبر ہے شیخ توسی کی. بانی حوض علمیہ نجف اشرف شیخ توسی رحمت اللہ علیہ، ان کی قبر بھی وہیں پر ہے. اس مسجد کے دروازے پر حضرت قاسم، چونکہ قبیلے 4 تقسیم ہیں نجف میں، ہر قبیلہ ایک شہادت مناتا ہے. 7 کو حضرت قاسم کی شہادت باب توسی والے، وادی السلام والے مناتے ہیں. اور باب الحوائج کی شہادت حضرت آیت اللہ محسن حکیم کی طرف جو قبیلہ رہتا دار الامارہ وہ مناتے تھے. در قبلہ والے حضرت علی اکبر کی شہادت مناتے تھے. اور باب کوفہ والے حضرت علی اصغر کی شہادت مناتے تھے. یہ اس طرح سے شہادت، جب توسی میں شہادت منائی جاتی تھی حضرت قاسم کی باب توسی میں مسجد توسی کے دروازے پر، تو پورا عراق آتا تھا، سارے شاعر آتے تھے. آدھی رات تک صرف صحرا پڑھا جاتا تھا. ہر شخص صحرا پڑھتا تھا. اور میں مقدمے کے طور پر عرض کروں کہ واقعاً
اگر ایسا نہ ہوتا تو واقعی کربلا کے بعد کی جو روایتیں ہیں وہ ہم تک نہ پہنچتی، ایسا نہ ہوتا، اس لیے کہ ایک شادی میں، واقعی کربلا کے بعد ایک شادی میں مدینہ منورہ میں مستند ترین روایت ہے، یہ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہم، مستند ترین روایت ہے، ایک شادی میں میرے آپ کے چوتھے امام کو دعوت دی، ایک بہت مخلص مومن تھا، اس کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، اس نے یہ سوچا کہ میں میرے آقا امام کو بلا لوں گا، اپنے دست امامت سے میرے نور نظر بیٹے کے سر پر صحرا رکھ دیں گے، برکت ہوگا، اور اس سے میرے بیٹے کے لیے بھی سلامتی ہوگی، میرے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ اس بیچارے کے ذہن میں خوشی تھی، اس بیچارے کے ذہن میں عقیدت تھی، وہ اب نہیں سمجھ رہا تھا کہ حضرت کو بلاؤں گا تو حضرت کو کیا تکلیف ہوگی۔ اس نے جا کے حضرت سے درخواست کی، مولا میرا اکلوتا بیٹا ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا نوکر ہے، اس کی شادی ہے، اگر آپ شرکت فرمائیں، آپ تشریف لائیں تو میرا گھر آپ کے نور سے منور ہو جائے گا، اور آپ دست مبارک سے صحرا رکھ دیں۔ تو اگرچہ حضرت نے فرمایا، اے مومن، کربلا کے بعد میں کس طرح سے شادی میں شریک ہو سکتا ہوں، مگر چونکہ تیرا اعتقاد، تیرا عمل مجھے مجبور کر رہا ہے، میں آ جاؤں گا، میں تیرے بیٹے کی شادی میں آ جاؤں گا، جب تم تیار کرنا تو مجھے بلا لینا۔ حضرت کو بلا لیا، حضرت تشریف لے گئے۔ جب حضرت تشریف لے گئے تو اب پورا قبیلہ ہے، پورے دوست احباب ہیں، 200-300 سے اس کا گھر اور باہر تک بھرا ہوا ہے۔ بٹھایا سامنے دلہے کو، نوجوان دلہے کو بٹھایا اور صحرے کو لے کے آیا کہ آقا اپنے دست مبارک سے صحرا میرے آپ کے اس غلام کے سر پر رکھ دیں۔ بس عزیزو، چونکہ آگے بھی مجھے تھوڑے سے مسائل پڑھنے، جیسے ہی میرے آقا زین العابدین نے صحرا اٹھایا، بس ہاتھ میں صحرا اٹھاتے ہی صحرے کی طرف دیکھا، اب ایک جملہ فرمایا، ہائے قاسم۔ یہ جملہ میرے چوتھے امام نے فرمایا، اس کے بعد تڑپ کے حضرت روئے۔ جب حضرت تڑپ کے روئے تو پورا گھر رویا، اور جب پورا گھر رویا، وہ خوشی کا گھر جب ماتم میں تبدیل ہوا، سب میرے چوتھے امام جب روتے تھے تو درختوں سے آواز آتی تھی، فرزند رسول خدا آپ کو صبر دے۔ جب میرے چوتھے امام رونے لگے تو ایک مرتبہ سارا گھر رونے لگا، اور جب سارا گھر ماتم میں تبدیل ہوا تو کیا ہوا، جیسے ہی رو کے کافی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو دیکھا میرے چوتھے امام سر محفل نہیں ہے، جگہ امام کی خالی ہے۔ وہ اٹھا دیکھنے کے لیے کہ آقا گئے کہاں، اور جب اس نے غور سے دیکھا تو میرے آقا جا کے کہاں بیٹھے تھے، جہاں جوتیاں اتاری جاتی ہیں وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے، جہاں جوتے اتارے جاتے وہاں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے فوراً جا کے ہاتھ جوڑے اور سر قدموں پر رکھ دیا، مولا آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا، اے مومن تجھے نہیں پتا، جب مصائب کربلا پر رونا شروع کیا تو تمہیں نہیں پتا، کسی کے آنے کی میں نے آہٹ سنی، میں نے دیکھا میری دادی زہرا آ رہی ہے اور جوتوں کے قریب آ کے بیٹھ گئی ہے کہ میرے حسین پر رویا جا رہا ہے، تو اسی لیے کیسے ممکن ہے کہ دادی زہرا آ کے یہاں بیٹھ جائے اور میں وہاں بیٹھ جاؤں۔ بس ارباب اعزا، آج اسی قاسم، اسی دلہا کی، اسی قاسم کی گفتگو ہے۔ آئیے، آقا امام حسن مجتبیٰ نے ایک وصیت نامہ لکھا تھا۔ آقا امام حسن مجتبیٰ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے آقا امام حسین سرانے تھے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے صرف 10 مہینے کا فاصلہ تھا دونوں اماموں میں، آقا امام حسن مجتبیٰ کے سر کو زانوں پر رکھا امام حسین نے، جیسے ہی رکھا امام حسن مجتبیٰ نے آنکھیں کھولی، آقا حسین کو دیکھا کہ آنکھیں امام حسن پر رو کے زخمی ہو گئی ہیں، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا، حسین اتنا کیوں روتے ہو، میرا تو سر تیرے زانوں پر ہے، اس طرح سے کیوں روتے ہو؟ فرمایا، اے میرے برادر عزیز، آج والد بھی گئے، نانا بھی گئے، ماں بھی گئے، ایک آپ رہ گئے تھے سرپرست، آپ بھی جا رہے تو کس پر رو؟ کہا، حسین میں تو جا رہا ہوں، سب کو جانا ہے، مگر حسین میرے مصائب کہاں تمہارے مصائب کے مقابلے میں؟ مجھ پر آپ رو رہے ہیں مگر آپ پر تو کسی کو رونے بھی نہیں دیا جائے گا، آپ پر کسی کو رونے بھی نہیں دیا جائے گا۔ جب آقا امام حسن مجتبیٰ نے وصیت شروع کی تو وصیت کرتے کرتے 3.5 سال کے بچے کو
کو بلایا. بس میرے عزیز, مجھے ناممکن ہے کہ آقا قاسم کی شہادت بیان کرنا مشکل ہے. میں اتنی سی بات عرض کر دوں, 3.5 سال کے معصوم بچے کو بلایا, اور بلانے کے بعد حضرت امام حسین مجتبیٰ فرماتے, حسین میری اور اگر کوئی بڑی قربانی نہیں تو یہ میرا 3 سال کا بچہ ہے, اسے قبول کیجئے حسین, میں نے کربلا کی خاطر اس کو رکھا ہے قاسم کو. اور جب یہ امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ وصیت نامہ بھی لکھ دیا, اور وصیت نامے کو حضرت قاسم کے تعویذ کے طور پر بازو میں باندھا, اور جب کربلا کا واقعہ پیش آیا, اب رات کو ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا, اب جب خیموں کے دروازے سے ہو کے جا رہے تھے آقا امام حسن مجتبیٰ, اور جب جیسے ہی حضرت پہنچے ہیں, حضرت ام فروہ کے دروازے پر جب پہنچے ہیں تو ام فروہ 2 جملے دہرا رہی تھی. میرے لال دیکھو, شہزادہ علی اکبر ہے, اون محمد ہے, یہ سب کے باپ ماں, مگر تم یتیم ہو, شاید تمہیں یتیم سمجھ کر آقا حسین واپس کر دیں. بس ایک جملہ کہہ دینا, چاچا جان کیا آپ اس لیے مجھے نہیں بیچتے کہ میں یتیم ہوں؟ اگر اس بات پر بھی حسین نہ مانے تو بس یہ کہہ دینا, چاچا میں جا رہا ہوں, میں اپنی بیوہ ماں کو لے کر آؤں گا. اب میری ماں آ کے آپ سے درخواست کریں گی کہ میرے لال کو اجازت دیں. جیسے ہی خیمے کے دروازے پر یہ جملے سنے, آقا ابا عبداللہ الحسین نے پلٹ کے آئے اور دیر تک روتے رہے. صبح عاشور کو جب آقا ابا عبداللہ الحسین کی بارگاہ میں آئے ہیں قاسم, تو پہلے خیمے کے دروازے پر نکلی حضرت ام فروہ نکلی, اور نکلنے کے بعد قاسم کو اشارہ کیا, میرے لال میں دروازے پر ہوں, میں اس وقت تک اندر نہیں جاؤں گی جب تک حسین تجھے اجازت نہ دے. اب جب یہ گئے ہیں, آئے ہیں آقا حسین کی بارگاہ میں, آقا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, قاسم کو آتے دیکھا تو یہ صاحب ریاض القدس نے بھی لکھا, یہی روایت صاحب شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں لکھا, یہی روایت سید مرتضیٰ جیسے جل قدر عالم دین نے لہوب میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ لکھتے ہیں کہ یہ واحد نوجوان ہے جس کو گلے سے لگا کے امام حسین پر غشی طاری ہوئی ہے. یہ صرف قاسم ہیں جن کو سینے سے لگا کے اتنے روئے ہیں کہ دونوں غش طاری ہو گئی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بالکل مجسم امام حسن مجتبیٰ تھے, شکل میں, صورت میں, سیرت میں امام حسن مجتبیٰ تھے. ایک تو امام حسن مجتبیٰ کی یادگار یتیم, اور ایک کی شہادت کے لیے, موت کے لیے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں قاسم. اب جب آئے اور جب آ کے دو زانو زمین پر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا, چاچا جان میں اجازت لینے آیا ہوں. ابھی آقا امام حسین نے کچھ نہیں فرمایا تھا تو قاسم کہنے گے, چاچا اگر آپ مجھے یتیم سمجھ کر مجھے واپس کر دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا خیمے کے دروازے پر. جیسے ہی قاسم نے کہا خیمے کے دروازے پر دیکھیے گا, در خیمے پر بیوہ امام حسن مجتبیٰ موجود ہے, آقا حسین کی طرف دیکھ رہی ہیں. ایک روایت یہ کہ آواز دی, حسین میں حسن کی بیوہ ہوں, میرے ہدیے کو رد نہ کیجئے گا, میرے ہدیے کو قبول کیجئے گا. حسین میں کل روز قیامت زہرا کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گی, میرے آقا میرے اس ہدیے کو قبول کیجئے گا. جب حضرت ام فروہ نے یہ کہا تو اب امام حسین نے اجازت دی حضرت قاسم کو. حضرت قاسم ظاہر نوجوانان علی کے امام امیر المومنین کے پوتے ہیں, اور جعفر تیار کے وہ خاندان, شجاعت کا خاندان. اب جب میدان گئے تو ایک پہلوان سے, عمر ابن سعد ایک شامی پہلوان جس کا نام ازرق نامی پہلوان سے کہا کہ تو شجاع ہے, تو ازرق نے کہا تو مجھے ایک 13 سال کے بچے کے مقابلے پر بیچتا ہے, اور جبکہ شامی مجھے 1000 کے مقابلے پر سمجھتے ہیں. ازرق نامی اس شخص نے جب یہ کہا تو عمر سعد نے کہا تجھے نہیں پتا یہ ہے 13 سال کا, مگر یہ علی کا پوتا ہے, یہ عام جوان نہیں, یہ عام بچہ نہیں, یہ علی کا پوتا ہے. جب اسے جوش دلائے تو کہا اچھا اب تم اتنا مجھے جوش دلاتے ہو تو میرا بیٹا جائے گا, بڑا بیٹا جو مجھ سے کم نہیں ہے. اس ملعون نے اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت قاسم کے مقابلے پر. جیسے ہی اس کا بیٹا آیا تو حضرت قاسم نے اس کو تحقیق کیا, وہ اصل
जहन्नम किया, दूसरा बेटा भेजा, तीसरा बेटा भेजा, चौथा बेटा, जब 4 बेटे इसके वासिले जहन्नम हुए तो अब इसे गुस्सा आया, इसे जलाल आया, अच्छा अब मैं जाता हूं। अब जब यह शख्स जालिम अपने तमाम तकब्बुर के साथ तमाम असलह से मुसल्लह होकर इस मासूम के मुकाबले पर आया, और जैसे ही ये शामी मुकाबले पर आया तो अब आका हुसैन गए खीमे के दरवाजे पर, खीमे के दरवाजे पर जाकर कहा, भाभी मैंने अपने नाना से अपने कानों से सुना है कि औलाद के हक में मां की दुआ जरूर कबूल होती है। अब वो जालिम आया है जो 1000 का मुकाबला करता है, अंदरून खीमा जाइए, बाल खोलिए और हाथ उठाइए और दुआ मांगिए, मेरे माबूद इस जालिम पर मेरे मासूम को गलबा अता कर। अंदरून खीमा जाती है और फरवा बाल बिखारती है, हाथों को बुलंद करती है, मेरे माबूद मेरे बच्चे को इस पर गालिब कर दे। हाँ, हजरत उम्मे फरवा की दुआ कबूल हुई, उस जालिम को वासिले जहन्नम किया। अब अहले कोफा ने हर तरफ से हमला किया। अब जब हर तरफ से हमला किया तो अब हजरत कासिम है और तमाम अहले कोफा है। बस एक मर्तबा आवाज आई, चाचा जान मेरे पास पहुंच जाइए। और जब मेरे आका हुसैन पहुंचे तो उस वक्त पहुंचे जब लाश के टुकड़े बिखर चुके थे, और जनाजे पर पहुंच के आका ने मरसिया पढ़ा, कासिम अफसोस है मुझ पर, जब तुम मदद के लिए पुकारो तो न पहुंच सकूं, और पहुंचूं भी तो उस वक्त जब तेरी रूह परवाज। मातम हुसैन।